نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار کرنے والی نہیں۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ۔ یہاں گزشتہ درس میں عرض کیا، پچھلی آیت کریمہ میں جن 18 نبیوں کا ذکر تھا اور باقی تمام نبیوں کا اجمالی ذکر ہوا، وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ میں اولئک یہ وہ ہیں، اس میں اشارہ ان 18 حضرات کی طرف یا تمام انبیاء کرام کی طرف ہے، اور زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی طرف ہیں کہ یہ وہ ہیں ہم نے جنہیں کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ کتاب سے مراد آسمانی کتاب، خواہ صحیفہ ہو یا مکمل کتاب ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اس نبی کو عطا ہوئی ہو۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اب کہا جا رہا ہے اگر محبوب یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار کرنے والی نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، تو تم انہی کی راہ چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، وہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہانوں کو۔ یہاں انبیاء کرام کے کمالات کو ماننے کا ذکر ہے، ان کی راہ چلو، یعنی حضور کے بعد تو سارے دین منسوخ ہو گئے، سب شریعت منسوخ، اب دین اور جس پہ چلنا ہے وہ دین محمدی ہے۔ کمالات بیان ہے انبیاء کرام کے۔ بہداہم، اس سے مراد ان کی فضیلتیں، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں ہیں۔ اور محبوب آپ کہہ دے میں تم سے قرآن پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اس لیے ہمارے یہاں کل میں نے عرض کیا کہ حضور نے جو دین دیا اور تبلیغ فرمائی، ہمیں حضور ہی کے صدقے میں اللہ کی وحدانیت اور رب کی معرفت ملی، اور دین کو پہچانا، رب کو پہچانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ جس کے پاس رب کی وحدانیت کی معرفت نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس وحدانیت اور رسالت کی معرفت نہ ہو، سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال، یا یوں کہہ لو کہ دنیا میں سب سے بڑا علم یہ ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی معرفت آ جائے اور اس کے رسول کی معرفت آ جائے۔ اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ جس دل میں یہ ہے وہی مومن ہے، اور اسی کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ باقی ظاہری اعتبار سے سارا سینہ علم سے بھرا ہو، دنیا کی ساری معلومات ہو، مگر رب کی معرفت نہیں ہے، رب کی معلومات نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حضور کی معرفت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ سارے علوم میں سب سے بڑا علم اللہ کو جان لینا، اس کے حبیب کو جان لینا۔ تو حضور نے اللہ کی معرفت بتائی، اور رب کی معرفت جو نبیوں کے توسط سے ہو وہی ہدایت ہے۔ جو معرفت اللہ کی نبیوں کے توسط سے ہو وہی ہدایت ہے، اور جو نبیوں کے توسط سے رب کی معرفت نہ ہو تو گمراہی ہے۔ باطل لوگ اللہ کو مانتے، معتزلی بھی اللہ کو مانتا ہے،
مگر باطل فرقے والے رب کو مانتے ہیں اس شان سے نہیں مانتے، کہیں نہ کہیں نقص ہے۔ کسی نے اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا، اللہ کے لیے کرسی کو ثابت کیا، اور دنیا میں بہت ساری ایسی قوم ہے جو رب کو مانتی۔ مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے، ہندوستان کا مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ بھی کہتا ہے اللہ، وہ اپنے اعتبار سے مالک کہہ کے پکارتا ہے، مانتا وہ بھی ہے، مگر اس کا ماننا نبی کے معرفت کے بغیر ہے۔ وہ اس طرح مانتا ہے کہ ڈائریکٹ مانتا ہے، اس کی معرفت میں نبی کا وسیلہ نہیں ہے، تو پھر اس کا ماننا ہی نہیں ہے۔ اپنے اعتبار سے مانتا ہے، اپنے اعتبار سے مانتا ہے۔ تو جو رب کی معرفت نبی کے توسط سے ہو وہی ہدایت ہے، وہی سچی معرفت ہے۔ تو اب حضور نے رب کی معرفت بتائی، دین دیا، اور مسلمان بنے ہم۔ اسلام اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا، یہ اس کا کروڑوں بے پناہ احسان ہے، بے پناہ احسان ہے۔ اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس رب نے مسلمان باپ کے گھر پہ پیدا کیا۔ سب سے یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر کافر کے گھر پہ پیدا ہوتا تو کافر ہوتا، مجوسی کے گھر پہ پیدا ہوتا مجوسی ہوتا، عیسائی کے گھر پہ پیدا ہوتا عیسائی ہوتا۔ جنرل عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جس گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے آگے چل کر اسی باپ کا دین اختیار کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس پہ اللہ کرم کرتا ہے تو بڑا ہو کر جب وہ اسلام کو سمجھتا ہے، اللہ کی معرفت کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسے نکل کر کلمہ پڑھ کے حضور کی اللہ کی معرفت اس کے پاس آتی ہے تو پھر مسلمان ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے، مگر عموماً ایسا ہے کہ مشرک، کافر، عیسائی اور یہودی کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا ہو کر یہودی، عیسائی، مشرک ہی بنتا ہے، مشرک ہی بنتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی ماحول میں پلتا ہے۔ اس لیے رب کا احسان مانو، اس رب کا بے پناہ کروڑوں احسان ہے کہ مسلمان باپ کے یہاں پیدا کیا، بڑے ہو کر مسلمان بنے، بڑے ہو کر، ورنہ وہ کافر کے گھر پہ پیدا کر دیتا، پتہ ہی نہ چلتا صداقت کیا ہے، حقانیت کیا ہے۔ وہ عیسائی کے گھر پہ پیدا کر دیتا، پتہ ہی نہ چلتا، آگے چل کے اسی عیسائیت کو صحیح سمجھتے، اسی مشرکانہ رسموں کو صحیح سمجھتے۔ عین کرم ہے اس کا کہ ہمارے ماں باپ مومن ہیں تو بڑے ہو کر ہم کو بھی اللہ نے ایمان دیا۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بندہ جتنا سجدہ شکر ادا کرے اس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ مومن بنایا، ایمان دیا۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے، شیطان نے اللہ سے کہا تھا مولا اس طریقے سے گمراہ کروں گا کہ گمراہی کو بھی عبادت سمجھتے رہیں گے۔ میلہ لگا ہوا ہے، ابھی دیکھو ساری دنیا ادھر ہے۔ مجھے جمعہ میں بیان کرنا تھا مگر حضرت عثمان غنی کا دن تھا تو وہ ٹاپک لے لیا۔ ان دنوں میں یہ خرافات بیان کرنے ہوتے ہیں اور ان کی نحوست اور منحوسیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ قوم مسلم بھی اس طرف جا رہی ہے جنہیں ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، جن سے کوئی واسطہ نہیں، جن کے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ زائران حریم مغرب ہزاروں رہبر بنے ہمارے، یا رسول اللہ ہمیں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں، ہمیں ان سے کیا واسطہ، ہمیں ان سے واسطہ نہیں ہے جو محبوب اعظم سے ناآشنا ہے، ہمیں ان سے واسطہ ہے جس کے دل میں حب رسول اعظم ہے۔ وہ جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، ارے ہمارا کیا، وہ رب کا بھی نہیں ہے، جو رب کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کے دین سے ناآشنا ہے، جو تعظیم رسول اور معرفت رسول سے ناآشنا ہے، ہمیں ان سے کوئی واسطہ مگر دنیا کی تھوڑی سی زیب و زینت ہے۔ اللہ نے کہا ہے متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے مگر بندے کو دیکھنے میں بہت حسین لگتا ہے۔ اب یہاں آنا، سننا، نماز پڑھنا، بیٹھنا، آدمی سوچے گا دنیا کی رنگینیاں تو وہاں لگی ہے۔ کیا علاقے کا نام ہے؟ میلہ لگتا ہے کہاں؟ سات رستہ۔ دنیا کی رنگینیاں تو وہاں ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے ان چیزوں سے بچاتا ہے۔
آپ اس وقت بڑے خوش نصیب ہیں، میں اپنے علم سے کہہ رہا ہوں، اس وقت بڑے خوش نصیب ہیں، دنیا خرافات میں پڑی ہے، اللہ نے اپنے کتاب کے ذکر کے لیے آپ کو جمع کیا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا وہاں ہے اور آپ رب کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں۔ ان ہزاروں لاکھوں میں آپ سب سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن کے یہاں جمع کیا ہے۔ ان کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا، مگر کہا ان کو وہاں جانے دو، جو میرے ہیں وہ میرے یہاں آئیں گے، جو میرے ہیں۔ یہ دنیا کی زیب و زینت بڑی مختصر ہے اور اس قدر بندے کو لبھاتی ہے کہ اللہ جس پہ کرم کرے وہ بچتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، توفیق الہی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا اور مذہب اسلام ملا، یہ اس کا عین کروڑوں احسان ہے کہ ہم مسلمان کے یہاں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، ورنہ اسلام اتنی آسان چیز تو ہے نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا۔ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، ایک ہے، کوئی نہیں اس کے سوا۔ ساری دنیا چند ایک انیک مان رہی ہے، مسلمان صرف ایک مان رہا ہے۔ ایک گواہی دے کر سب سے دشمنی لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ ان کا میتھڈ، ان کا کانسیپٹ الگ ہے، ہمارا کانسیپٹ الگ ہے۔ تو ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور دیتے ایسے ہیں کہ صرف ایک ہونے کی گواہی نہیں دیتے، اس کے ایک ہونے کی گواہی میں انیک کو جدا کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے، وہ نہیں ہے سب۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ اے مولا ہم تیرے ایک ہونے کے گواہ ہیں۔ یہ گواہی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ گواہوں کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، کوئی واردات ہوئی اور کسی آدمی نے موقع واردات پہ اس واقعے کو دیکھا، اب جب کورٹ میں بلاوا ہوتا ہے تو وٹنس پیش کیا جاتا ہے، گواہ پیش کیا جاتا ہے۔ دو آدمی میں جھگڑا ہے کسی میٹر کو، اب ایک آدمی نے اس کو دیکھا ہے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی ایک ہی کے فیور میں گواہی دے گا۔ اب جس کے فیور میں گواہی دے گا اس کا تو وہ پیارا ہوگا، اور جس کے خلاف گواہی دے گا اس کی نظر میں آ جائے گا، اس کے نظر میں آ جائے گا۔ کورٹ میں بلاوا آئے گا تو جو گواہ جس کا سپورٹر ہے، جس کے تائید میں، اس کے سمرتھن میں گواہی دینے والا ہے، 10 بجے کورٹ میں جانا ہوگا، وہ 8 بجے فون کرے گا ناشتہ میرے یہاں کرنا، بھئی اس کے فیور میں گواہی دینے والا ہے۔ کورٹ میں جائے گا، جا کر جج کو بتائے گا اور اپنی گواہی کی پرستوتی کرے گا، اپنی گواہی کو بولے گا کہ میں نے اس کی تائید میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بے قصور ہے، قصور اس کا ہے۔ تو اب بتائیے جس کی تائید میں گواہی دے رہا ہے اس کا تو وہ محبوب نظر بن گیا، دعوت پہ دعوت کھلائے گا، مگر جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے کورٹ میں، وہ چائے پلائے گا کیا؟ وہ بولے گا تو یعنی ناری گنن تڑے۔ تو ایک کسی کی گواہی دے کر ایک کو راضی کرنا ہے، دوسرے سے بیر رکھنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دنیا کے بہت سارے لوگ انیک خدا مانتے ہیں، انیک معبودوں کے باطلوں کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مولا تو ایک ہے، ہم نے رب کی تائید میں گواہی دی ہے، تو مخالف خوش ہوگا کیا؟ وہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہ وہ خوش ہوگا نہ اس کا پجاری خوش ہوگا۔ ہمارے معبود کے خلاف تو گواہی دیتا ہے، اس لیے سب کی نظر ہم پہ ہے، مگر الحمدللہ ہم نے جس کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے ہمیں یقین ہے وہ طاقتوں کا مالک ہے، زبردست قوت والا ہے، جس نے اپنی قوت کا ذکر کیا، حول ذو القوۃ المتین، زبردست غلبے والا، قوتوں کا مالک تیرا رب ہے۔ ہم نے اس کی تائید میں گواہی دی ہے، تو یقیناً ہم جس کے تائید میں گواہی دیا ہے وہ رب اعظم، اور وہ رب تبارک و تعالی بہت طاقتوں کا مالک ہے۔ جب اس کے پاس طاقتیں ہیں
تو یقیناً اپنے گواہوں پہ وہ طاقتوں کا نزول فرمائے گا۔ وہ فرماتا ہے 1400 سال سے اللہ نے مسلمانوں کی امداد مدد کی، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ مددگار ہے مسلمانوں کا، اللہ مددگار ہے مومنین کا۔ اب حضور نے اللہ کی معرفت وحدانیت دی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ محبوب کہہ دیں میں نے ایمان دیا، اسلام دیا، اس پہ اجرت طلب نہیں کرتا کہ مجھے معاوضہ دو۔ اسی لیے قرآن کی تبلیغ پہ معاوضہ نہیں ہے، قرآن سکھانے پہ معاوضہ۔ ہم ہمارے حفاظ، ہمارے علماء ائمہ کو جو تنخواہیں اور نذرانہ دیتے ہیں وہ تبلیغ کا نہیں ہوتا، وہ اس وقت کا نذرانہ ہوتا ہے۔ تبلیغ قرآن اور تبلیغ دین تو وہ فری ہوتا ہے، قرآن کے سکھانے کا پیسہ نہیں ہے، قرآن کے جو ہے نصیحت کا پیسہ نہیں ہے، یہ تو فری میں ہوتا۔ ہم اپنی محبت سے وہ سکھانے کے لیے جو وقت صرف کر رہا ہے اس وقت کا نذرانہ دیتے ہیں، باقی تبلیغ دین پہ اجرت نہیں ہے، اجرت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے حضور فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، حضور سے کہا گیا محبوب آپ کہہ دیں میں اس پہ اجرت طلب نہیں کرتا، معاوضہ طلب نہیں کرتا، نہ قرآن پر تم سے کوئی معاوضہ طلب کیا جائے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجرت کے لیے نہیں ہے، کمانے کے لیے نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے، کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اور جس نے اس قرآن کو کمانے کا ذریعہ بنا دیا وہ مٹ گئے، وہ چند دیر تک رہے، کچھ زمانوں تک رہے، کچھ سالوں تک ان کے علم کا چرچا رہا۔ قرآن معاوضہ اجرت کے لیے نہیں ہے، اللہ کی دین کے لیے اس کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے صدقے میں تمہارا رب کفیل ہے، وہ کفیل ہے، دیتا ہے۔ اور جب ایسا دیتا ہے کہ جو خلوص و للہیت سے اس دین کی تبلیغ اور قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، ان علماء کو دیکھ لیں، ان ائمہ کو دیکھ لیں، ان کے چہرے دیکھیں حشاش و بشاش ہوں گے، سر سبز و شاداب ہوں گے، ان کی زندگیاں دیکھیں۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ آقا نے ایک جگہ فرمایا تھا اے مولا اسے ہرا بھرا رکھ جو میری حدیث لوگوں تک پہنچا ڈالے، اسے ہرا بھرا رکھ جو میرا کلام میری حدیث لوگوں تک پہنچائے۔ اور جب حضور کی بات، قرآن بھی حضور کی بات، حدیث بھی حضور کی بات، جب حضور کی بات لوگوں تک پہنچائے گا، حضور کا دعا ہے حضور کی کہ اللہ اسے اس تبلیغ دین کے صدقے میں ہرا بھرا رکھے گا۔ یہ تو قرآن اجرت، ہاں ایک جگہ سرکار نے اوپر جو آیت کریمہ نازل اس میں ذکر ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آقا نے فرمایا میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، اس پہ میں اجرت نہیں چاہتا ہوں، ہاں مگر یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ وہ ایک جگہ آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے الا المودۃ فی القربى، میں تم سے نہ درہم چاہتا ہوں نہ دینار چاہتا ہوں، میں نے ایمان دیا، اسلام دیا، کلمہ دیا، رب کی معرفت دی، سب سمجھایا، اس پہ کچھ نہیں چاہتا۔ ہاں اگر تم اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، تو اے لوگو میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہی میں چاہتا ہوں۔ الا المودۃ فی القربى الا ان هو الا ذکر للعالمین۔ تو آقا کا سب سے بڑا احسان ہے انہوں نے کلمہ دیا اور حضور سے ہم کو دین ملا۔ اب وہ کتنا بد نصیب ہے کہ دین جس کے صدقے، اسلام جس کے توسط سے ملا وہ اسی کا باغی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کروڑوں احسان ہیں حضور کے، انعامات ہیں، چلو وہ نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے کم سے کم کلمہ دیا ہے تو اس احسان کے بدلے میں مصطفیٰ کا مؤدب بن جا، حضور کی عظمت کا قائل ہو جا۔ نعمتیں دی ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں، اللہ نے ہزاروں نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی، وہ نہ سہی۔ ارے جس نے کلمہ دیا کلمے کا احسان بھی نہ رکھ پایا، جس نے کلمہ دیا اور اسی وجہ سے مسلمان ہوا تو وہ بھی احسان بھول گیا،
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے اس قدر بھیڑ میں آیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا جو حضور کی بارگاہ سے پھر گیا۔ اس لیے سب سے بڑی بارگاہ حضور کی ہے، جو حضور کی بارگاہ سے پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، انہیں کہیں پناہ نہیں ملتی، بھوپال میں دلی میں مارے مارے پھرتے ہیں، جگہ جگہ دیکھو کہیں پناہ نہیں۔ جو حضور کی بارگاہ سے پھر گیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، ان کے در پہ پڑے رہو تو پھر یہی دنیا کی کامیابی۔ اس لیے کہ یہ در حقیقت میں اللہ کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کی بارگاہی اہم ہے، جو یہاں پہنچ گیا اور رب کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ کا قدری، اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، جیسی چاہیے تھی ویسی قدر نہ جانی۔ اذ قالوا جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، بولے اللہ نے کسی آدمی پہ کچھ اتارا ہی نہیں، اللہ بشر، بشر سے مراد انبیاء، یعنی اللہ نے کسی نبی پہ کچھ اتارا ہی نہیں۔ قل اے محبوب فرما دو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اے محبوب فرما دو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، اور نور روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، وہ کس نے اتاری؟ تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، کہہ دو محبوب کہ جس کے تم الگ الگ کاغذ بنائے ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیتے ہو، الگ الگ کاغذ بنا دیے ظاہر کرتے ہو بہت سا چھپاتے ہو۔ یہودیوں نے توریت کے الگ الگ نسخے لگائے تھے، وہ عام طور پہ سب کو نہیں دیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ توریت بدل گئی، ٹاپک بدل گیا، مضمون بدل گیا، مفہوم بدل گیا بہت ساری آیات کا، اس لیے کہ وہ توریت ان کے پادریوں کے پاس ہوتی تھی، سب کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ قرآن نہیں بدل پائے گا اگر قرآن صرف علماء کے پاس ہی رہو، آپ کے پاس نہ ہو تو پھر تو اللہ نہ کرے کوئی کچھ بھی پڑھ کے سنا دے گا کہ ایسا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ تورات اگلی کتابیں ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالی، اس لیے کہ صرف ان کے نسخے ان کے بڑے بڑے پوپ و پادریوں کے پاس رہتے تھے، موقع جیسا ہوتا ویسا بدل کے لوگوں کو سمجھا ڈالتے، جبکہ قرآن ایک ایسی عمومی کتاب ہے عالمی کے پاس نہیں، 8 سال کے بچے کے دل میں بھی قرآن اتر جاتا ہے، گھروں میں قرآن، تفسیر عام، قرآن کی تشریح عام، قرآن کے جو ہے سارے پارے سب کے پاس، قرآن کی تشریحات سب کے پاس، جو جب چاہے پڑھ لے، جو جب چاہے مطالعہ کر لے، عام ہے۔ اگر ایک کے پاس ہو یا چند کے پاس ہو تو بدلنا آسان ہے، بدلنا اس لیے بدل گئے تو انہوں نے توریت کے الگ الگ نسخے کیے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تجعلونہ قراطیسا، الگ الگ کاغذ بنا دیے تھے، فلاں ٹاپک فلاں ٹوکی ایسا بدلا۔ حضور کے نعت والی آیتیں تھی اس کو نکال دیا، اور جس میں زانی کی سزا کا ذکر تھا کہ زانی کو سنگسار کیا جائے، زناکار کو جو ہے پتھر مار کے مار دی، ایسے بہت سارے احکام ہیں، اس کو چھینک ڈالا، اس کو بدل ڈالا، اور جس میں بڑی گہری سزائیں تھی اس کو ہلکی کر ڈالا۔ اب زانی کی سزا تھی کہ پتھر مارے جائیں، اس کو بدل کے ایسا کر دیا کہ اب جو زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو پتھر والی آیت کو تھوڑا بدل کے اتنا کر دیا کہ اس کا چہرہ کالا کیا جائے، یہ بدل دیا۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ کس نے اتاری وہ کتاب؟ یہ واقعہ کل عرض کر چکا کہ مالک بن سیف قریش مکہ نے یہودیوں سے سپورٹ لیا اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم کو سرکار کی بارگاہ میں مناظرے کے لیے بھیجا۔ ان کا مقصد یہ تھا
کہ یہ حضور سے مناظرہ کریں، بہت بڑا توریت کا جاننے والا ہے، اور اس کے سوالوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے پائیں گے تو بے بسی کا اظہار ہوگا اور انہی کے صحابہ کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی۔ اس نیت سے قریش مکہ نے یہود سے سپورٹ لیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہ سب آپس میں دشمن ہیں، مگر بات جب اسلام کی آئے گی تو سب ایک ہو جائیں گے۔ بات جب اسلام کی آئے گی، بیت المقدس کو ڈھانے کی بات آئے اور فلسطین پہ بمباری کا مسئلہ ہو یا اس طرح کے دوسرے میٹر ہو، تو یہودی بھی اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے، عیسائی بھی اسی جگہ ہے، اور ہندوستان کا مشرک بھی سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ بات جب اسلام کی آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، یہودیت کی شکل میں ہو، عیسائیت کی شکل میں ہو، مجوسیت کی شکل میں ہو، سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود بولے نصرانی کچھ نہیں ہے، قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصرانی بولتا عیسائی کچھ نہیں، یہودی کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں۔ عیسائی بولا یہودیت کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہودیت بولتا ہے کہ عیسائی کوئی چیز نہیں ہے، مگر جب بات اسلام کی آتی ہے تو ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے اسلام کے خلاف محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے جب اسلام کی بات آئے، مگر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا دین بنایا ہے۔ یہ آج ہندوستان میں بھی ایسے چنگو منگو پیدا ہوئے ہیں جو ادھر ادھر کا بھاشن دے کے لوگوں میں ووادت بیان دے کے مسگائیڈ کرتے ہیں۔ 2020 میں کچھ نہیں رہے گا، باپ کا گھر ہے کیا؟ پنڈت آیا تھا 2020 میں سب ختم ہو جائے گا، کہتے قیامت آ جائے گی۔ ایک تو بولا تھا 2020 میں مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اچھا، ہم لوگ قیامت تک رہنے والے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی نے، اور دین اسلام قیامت تک کا مذہب ہے، اور حضور کی حدیث پوری ہونی ہے۔ آقا فرماتے وما یبقی علی الارض بیت، زمین پہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا الا ادخل اللہ فیہ الاسلام کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس گھر میں محمد عربی کا کلمہ داخل کر دے گا۔ زمین پہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا مگر اللہ محبوب کا کلمہ ادھر داخل کرے گا، اور قیامت تک کا دین دین اسلام ہے، قیامت تک دین رہنے والا ہے۔ ادھر ادھر دو چار لوگوں کے بھاشن سے تھوڑا کچھ ہو جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں گیند میں لچک ہوتی ہے نا، گیند کو جتنا پٹکو اتنا ہی اوپر جائے گا، اس میں لچک ہوتی ہے، جتنا مارو گیند کو زمین پہ پٹکو اتنا ہی اوپر جائے گا۔ اسی طرح اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ جو ہے محمد عربی کا دین ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک جو ہے رہے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، کسی نے کہا تھا اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں ہے چار یار کا۔ یہی ہے، وہ بدل دیا انہوں نے، کاغذ الگ الگ نسخے بنا لیے تورات کے، اور چھپاتے تھے بہت سارے۔ تو وہ مناظرے کے لیے قریش مکہ نے یہود کے بہت بڑے عالم مالک بن سیف کو بلایا تھا، اور جب وہ آیا مناظرے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں، تو حضور نے پوچھا مالک بن سیف کیا تو توریت جانتا ہے، تورات جانتا ہے؟ کہاں مجھ سے بڑا یہودیت میں کوئی تورات کا عالم نہیں، دنیا میں ابھی سب سے بڑا عالم میں ہوں توریت کا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ بتا توریت میں یہ آیت ہے کہ نہیں، ان اللہ یبغض الحر الثمینہ، اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو ناپسند کرتا ہے۔ توریت میں یہ آیت ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو ناپسند کرتا ہے؟ کہاں ہے تو بتا، تو موٹا پادری ہے کہ نہیں ہے؟ بہت موٹا تھا وہ، اکثر پادری موٹے ہی ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا شراب پیتے رہتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، چمڑا پھول جاتا ہے، چربی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اور یہ جو مالک بن سیف تھا بڑا بھدھا تھا اور بہت موٹا، ایسا جسم پورا پھلا ہوا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں بتا کہ توریت کی اس آیت کی روشنی میں
اللہ تعالیٰ نے جو توریت میں کہا کہ ان اللہ یبغض الحری ثمینہ، اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو، حبر ثمینہ، اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو ناپسند کرتا ہے، تو تو بھی موٹا ہے اور تو بھی پادری ہے، پہلے تو اپنا ایمان توریت سے ثابت کر، بعد میں مناظرہ کر۔ پہلے تو رب کا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کا اور توریت کا پسندیدہ تو نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب توریت کہہ رہی ہے، پہلے اپنے آپ کو توریت کے موافق کھڑا کر پھر بات کر۔ تو پھر وہ حضور کی ایک بات پہ بوکھلا گیا، بات بن نہ پائی، تو پھر بہت زیادہ جب گرم ہوا پارا اس کا، وہ کوئی جواب نہیں بن رہا، تو پھر عقل اور دماغ نے تال میل چھوڑ ڈالا، عقل اور دماغ اور زبان نے تال میل چھوڑ ڈالا، بولنے لگا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کچھ نہیں اتارا، یعنی کسی نبی پر کچھ نہیں اتارا ہے۔ اب یہ کہہ کر اس نے توریت کا بھی انکار کر دیا۔ اس کے جب دوسرے لوگ تھے آ گئے، کہا بے وقوف کیا بول رہا ہے، اللہ نے کسی نبی پہ کچھ نہیں اتارا، یہ کہہ کر تو نے موسیٰ علیہ السلام کی توریت کا انکار کیا، جب کسی پہ کچھ نہیں اتارا اس کا مطلب موسیٰ پہ توریت بھی نہیں اتاری؟ تو پھر نہیں بولو، میں تو جواب نہیں پڑا، بن پڑا، غصے میں ایسے بول دیا۔ لوگ جمع ہوئے، کہا اس کو نکالو، یہ غصہ کر کے ہمارے دین کی پتھاری پھیر دے گا۔ یہودیت بولے کہ یہ غصہ میں کچھ بھی بول دیتا ہے، اور جو غصہ پہ کنٹرول نہ رکھے، ادھر ادھر کی بات کرے، آگے ہماری یہودیت کے لیے خطرہ ہے کہ آج سے ہم تجھ کو بہت بڑا عالم نہیں مانیں گے۔ اس کی جگہ لوگوں نے، یہودیوں نے کعب بن اشرف کو اپنا مالک بنا لیا۔ تو غصے میں اتنا بڑا جملہ بول گیا کہ اللہ نے کسی نبی پہ کچھ اتارا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نہیں اتاری، تب تو غصے میں اتنی بڑی بات بولتا ہے، کہیں اور جگہ مناظرہ ہوگا تو کیا سے کیا بک دے گا؟ کہا نہیں، ایسے آدمی کو ہم لوگ عالم نہیں مانیں گے۔ اس کو سب سے نکال دیا اور کہا اب اس کی جگہ پر ایک بہت بڑا دوسرا جو توریت کا جاننے والا تھا، کعب بن اشرف، وہ ہمارا پادری ہے۔ اب وہ یہ کہہ دیا، اس لیے اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ کا قدری، اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اذ قالو، جب وہ بولے اللہ نے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی پہ کچھ نہ اتارا۔ محبوب تم کہہ دو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی پہ کچھ نہ اتارا، من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ، تو بتاؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ وہ توریت جو طور پہ جناب موسیٰ کو ملی تھی، الواح تورات، وہ کون لایا تھا؟ نور لائے تھے، وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت لے کے آئے تھے۔ اگر یہ تم کہتے ہو تو ان سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور کہا تجعلونہ قراطیسا، تمہارا حال یہ ہے کہ توریت کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہو، تبدونہا وتخفون کثیرا، اس کو جو ہے ظاہر کرتے ہو اور بہت سارا چھپا دیتے ہو۔ علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو نہ معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ یا یہ محبوب ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں ایسی باتیں جو نہ تمہیں معلوم تھی نہ تمہارے باپ دادا کو معلوم تھی۔ ان کا احسان مانو، اسی محبوب کی وجہ سے اللہ تمہیں علم دے رہا ہے۔ تمہیں تمہارے باپ دادا کو بہت ساری باتیں معلوم نہ تھی، مگر یہ محبوب سکھا رہے ہیں۔ قل اللہ، تم کہو اللہ، یہ اسی کا جواب ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بتاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ اس کا جواب ہے قل اللہ، محبوب کہہ دو اللہ۔ محبوب اس کا جواب یہاں ہے، بیچ میں یہ آیت کریمہ حضور کی شان میں آ گئی اور اس کا جواب یہاں دیا گیا، قل اللہ، کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ جواب قل اللہ، محبوب تم کہو اللہ نے اتاری تھی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، محبوب انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا ہوا، چھوڑو انہیں، یعنی حضور سے فرمایا جا رہا ہے انہیں چھوڑو۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ محبوب تبلیغ مت کر، محبوب آپ اپنا تبلیغی کام جاری کیجئے، انہیں چھوڑ دیجیے، اپنے بےہودگی میں بھٹکتے رہیں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، انہیں چھوڑو۔ اب جسے محبوب چھوڑ دیں، اللہ جسے محبوب چھوڑ دیں اور محبوب کی بارگاہ سے جو راندہ ہو گیا، مردود ہو گیا، پھر اسے دنیا میں کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ محبوب انہیں چھوڑو، اپنی بےہودگی میں
کھیلتے ہوئے یہ اسی میں کھیلتے رہیں گے. آپ کا جو ذمہ تھا آپ نے تبلیغ کر ڈالی اور مکمل تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی تبلیغ کا ذکر بڑی خوبی کے ساتھ قرآن میں فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا, آپ پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور محبوب آپ کا رب آپ کو اسلام دے کے راضی ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ کی تفسیر کل چونکہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر عرض کی تھی مگر کچھ رہ گیا تھا, اس لیے بعض باتوں کو آج ریپیٹ کر دیا. الفاتحہ.